کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کی خوبصورت سیکرٹری نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ آئے مس لیلا، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، اور لیلا اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوش ہو گئی۔ آج صبح 10 بجے مسٹر احد کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے۔ وہ صرف آپ کو اپنے نئے ایڈ میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کی موم، میرا مطلب ہے مس تانیہ نے آپ کے ساتھ ان کی میٹنگ فکس کر دی ہے، جبکہ امریکہ میں آپ کا گھر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کی تصویریں بھی آ چکی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سر، یہ فائل مس تانیہ نے آپ کی طرف بھجوائی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ اسکرپٹ پڑھ کر یہ فلم سائن کریں۔ کہنے کو ہادی ہاشم کے پاس فلم انڈسٹری میں بنایا ہوا بیک گراؤنڈ موجود تھا، لیکن پھر بھی اپنی محنت و دل لگی سے اس نے 6 سال میں اپنا بڑا نام بنا لیا تھا۔ اس نے فلموں میں آنے کے لیے دھکے نہ کھائے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ پاپڑ بیلے تھے، بلکہ فلم انڈسٹری میں لانے کے لیے اس کی ماں نے اس کے ترلے کیے تھے، کیونکہ وہ عورت اسے اس کے باپ دادا سے الگ کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق قائم کریں، لیکن ہادی اپنے ماں باپ دونوں سے ہی بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ہادی صرف 6 ماہ کا تھا جب اس کے ماں باپ کا طلاق ہو گیا۔ تانیہ ایک بہت بڑی فلم ڈائریکٹر تھی اور اس نے اپنی مرضی سے عادل ہاشم کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن ان کے گھر کے سربراہ یعنی بابا صاحب نے ان کو فلم انڈسٹری میں ہونے کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری ایک گندی جگہ ہے اور یہاں غلط طریقے سے ہی اپنا نام کمایا جا سکتا ہے، اور وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی اپنے گھر میں سے کسی کو اس گندی جگہ پر قدم رکھنے دیں گے۔ ہادی ابھی چند دن کا ہی تھا کہ ایک دن بابا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے عادل ہاشم گھر واپس آ گئے۔ بابا صاحب نے اپنی محبتوں اور پرورشوں کا واسطہ دے کر تانیہ کو عادل سے طلاق دلوا دی۔ ان کے صرف 2 ہی بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا عادل، جن کی پہلی شادی تانیہ سے ہوئی تھی، ان میں سے ان کا ایک بیٹا تھا ہادی، جبکہ دوسری شادی سے انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہادی چند ماہ کا ہی تھا جب انہوں نے تانیہ پہ کیس کروا دیا، لیکن ہادی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ عادل کو ہادی سے ملنے کی اجازت صرف ہفتے میں 1 دن کی تھی۔ تانیہ ایک مصروف ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے ہادی کو زیادہ وقت نہ دے پاتی، لیکن عادل جب ہفتے میں ایک بار اسے اپنے ساتھ لے کر آتا تو سب اس سے بہت محبت سے پیش آتے۔ ہادی کا دل چاہتا کہ وہ اپنے دادا کے گھر ہی رہ جائے۔ عادل کی بیوی رشیدہ ایک بہت اچھی عورت تھی، لیکن افسوس وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اسی لیے ہادی جب بھی ان لوگوں سے ملنے آتا تو وہ ہادی کو اپنے بچے سے کم نہ سمجھتی، اس لیے ہادی انہیں امی کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ تانیہ کو وہ موم بلاتا تھا۔ تانیہ کو ان لوگوں کا ہادی کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا ہرگز پسند نہیں تھا، اس لیے ہادی 7 سال کا ہی تھا جب تانیہ اور ہادی امریکہ چلے گئے۔ اس بات پر بھی بہت ہنگامہ مچا، لیکن تانیہ ایک سیلیبریٹی تھی، اس نے سب کچھ ہینڈل کر لیا، اور 15 سال کی عمر میں ہادی واپس پاکستان آیا اور ایک بار پھر سے کیس چل پڑا۔ اس بار جب ہادی سے پوچھا گیا کہ وہ ماں باپ میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کا جواب تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بیان کی بنا پر ہادی کو ایک ہفتہ ماں کی طرف اور دوسرے ہفتہ باپ کی طرف دیا گیا۔ بابا صاحب کے دوسرے بیٹے بلال کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حورین، اس سے 4 سال چھوٹی ہانیہ، جبکہ ان کی پھپھو سکینہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ اس طرح ہادی ہاشم خاندان کا اکلوتا وارث بن گیا۔ 15 سال کی عمر میں جب ہادی پہلی بار اپنے دادا کے گھر آیا تو 6 سال کی ایک چھوٹی سی پری نے آئی ہیٹ یو کہہ کر اس کا ویلکم کیا۔ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے، ہاتھ میں اپنے سائز سے بڑا ٹیڈی پکڑے ہوئے، وہ اس کو آئی ہیٹ یو بولتی بہت پیاری لگی، لیکن جب آئی ہیٹ یو کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ اس پیاری سی معصوم سی ڈال کو آج پہلی دفعہ ڈانٹا گیا ہے، اور اس ڈانٹ کی وجہ یہ تھی کہ ہادی کے لیے لائے گئے کپڑوں پر حورین آپی کی اینٹ گرا دی، اور اس معصوم ڈال کو زندگی میں پہلی بار پڑی گئی ہادی کی وجہ سے ڈانٹ پر بہت غصہ آیا، تو اس کے آتے ہی اس نے اپنے دشمن اول کو اس نے آئی ہیٹ یو کہہ کر ویلکم کیا، جس کو ہادی نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا، لیکن چاچی سدرا نے اس کو قبول کرنے کی بجائے اچھا خاصا اور ڈانٹ دیا، اور تب شروع ہوئی یہاں پر یک طرفہ دشمنی۔ شروع میں اس کی باتوں پر ہنسنے والا کب اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا، یہ ہادی کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ شروع میں ہادی کو اس کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور اس کو تنگ کرنے کی غرض سے ہی ہادی نے ہانی کا کمرہ لے لیا تھا۔ جب اس نے بابا صاحب کو کہا کہ اس کو ہانی والا کمرہ پسند ہے تو ان کو کوئی
اعتراض نہ تھا، کیونکہ ہانی کا کمرہ صرف نامی تھا۔ وہ خود اپنے ماما بابا کے روم میں سوتی تھی، لیکن اس بات سے ہانی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے بہت سارے دوست یعنی ٹیڈی بیئر رہتے تھے جن کو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ بس اسی غصے کی وجہ سے ہانی نے ہادی کو بیٹ اٹھا کر مارا، جو ہادی کو لگا تو نہیں، لیکن ہانی کے منہ پر بابا صاحب کے ہاتھ سے تھپڑ ضرور پڑ گیا۔ بس اس کے بعد ہانی کی جب بھی ہادی سے ملاقات ہوئی، اس کے منہ سے یہی 3 لفظ نکلے، اور ہادی کی محبت یہ 3 لفظ سن کر بڑھتی ہی گئی۔ ہادی کو ایکٹر بننے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہ تھا، لیکن اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تانیہ ہر حال میں ہادی کو ہاشم خاندان سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب یہ ناممکن ہے، کیونکہ اپنی دلی وابستگی کے بارے میں وہ اپنی ماں سے شیئر کر چکا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہادی سے 9 سال چھوٹی لڑکی کا ہاتھ ہادی کے ہاتھ میں کبھی نہیں تھمایا جائے گا، اس لیے وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو چکی تھی۔ وہ ہادی کو بالکل فارغ نہ بیٹھنے دیتی، کبھی فلم تو کبھی ڈرامہ، کبھی ٹی وی ایڈز، جس کی وجہ سے ہادی کو اکثر ہی ملک سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ بابا صاحب پہلے تو ہادی کے فلم انڈسٹری میں ہونے کے بہت خلاف تھے، لیکن نہ جانے کیوں ہادی کے معاملے میں ان کا دل بہت نرم تھا، اس لیے انہوں نے ہادی کو ایکٹنگ کی بھی اجازت دے دی۔ ماما، آپ نے امریکہ میں میرے نام سے گھر کیوں لیا، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا؟ نہیں ہادی، تم نے کہا تھا اگر تمہارے دادا نہیں مانے تو تم میرے ساتھ امریکہ چلے جاؤ گے، تو اب تم اپنی بات سے کیوں مکر رہے ہو؟ تانیہ کو اس پر غصہ آیا۔ ماما، میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا، میں نے کہا تھا اگر بابا صاحب نے میری بات نہ مانی تب میں پاکستان چھوڑ دوں گا۔ لیکن آپ تو پہلے سے ہی ساری تیاریاں کر رہی ہیں، آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ بابا صاحب میری بات نہیں مانیں گے؟ کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے جو اپنی 18 سالہ پوتی کا رشتہ اپنے 27 سال کے پوتے کو دے دے، اور تم بھی امید چھوڑ دو، وہ کبھی بھی تمہاری شادی اپنی پوتی سے نہیں کروائیں گے۔ ماما، بابا صاحب نے وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ ہاں ہو۔ ہادی نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہادی، سوچوں کے پل باندھنا بند کرو، شاید اگر تم حرین کا رشتہ مانگتے تو تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیتے، لیکن ہانیہ کے ساتھ کبھی نہیں، وہ تم سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، اور اس کی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ ہر وقت وہ ٹیڈی بیئر اٹھا کر کبھی ادھر گھومتی ہے کبھی ادھر۔ وہ نہ صرف چھوٹی ہے بلکہ اس کا دماغ بھی چھوٹے بچے جیسا ہے، وہ کبھی تمہاری فیلنگز کو نہیں سمجھ پائیں گی۔ تانیہ ہر حال میں ہادی کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جانا چاہتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی بابا صاحب ہادی کی یہ بات کسی قیمت پر نہیں مانیں گے، لیکن ہادی کی پاکستان چھوڑنے والی دھمکی نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تانیہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر بابا صاحب اس شادی کے لیے مان گئے تو وہ کبھی ہادی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا پائے گی۔ اگر وہ لوگ اس شادی کے لیے مان گئے تو وہ ہادی کو کبھی ان سے الگ نہیں کر پائیں گی، اور بابا صاحب ہادی کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ہادی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر بابا صاحب نہیں مانے تو اس کا کیا ہوگا۔ اس کی ماں کبھی یہ بات سمجھ نہیں سکتی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ایک ٹیڈی بیئر باہوں میں بھر کر ادھر سے ادھر گھومتی ہے، وہ اس کی جان ہے، جس کے بغیر جینے کے بارے میں ہادی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہادی اپنی ماں کو یہ بات کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے یہ بات سمجھائے کہ ہادی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے اپنے لیے سوچا ہے۔ کب ہادی کے جینے کی وجہ بن گئی وہ لڑکی، ہادی خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی یا آئی ہیٹ یو بول کر نکل جاتی، اور ہادی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ آئی ہیٹ یو آئی لو یو میں بدلنے کا انتظار کرتا رہا۔ ہادی کو یہاں آئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس بار وہ کراچی کچھ ایڈز کے سلسلے میں آیا تھا۔ آنے سے پہلے اس نے بابا صاحب سے ہانی کے بارے میں بات کی تھی، اور اب ہر پل کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جب وہ واپس جائے تو بابا صاحب ہاں کر دیں۔ بابا صاحب نے اپنی ساری جائیداد کے کاغذات بنوائے تھے تاکہ وہ سب کچھ اس کے اصلی حقدار یعنی کہ ہادی کے نام کروا دیں۔ سب کچھ ہادی کے نام کروانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پوتیوں کو کچھ نہیں دے رہے تھے، انہیں اپنی پوتیوں کا بھی پورا خیال تھا، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو بات ہادی کر کے گیا تھا اس کا وہ کیا مطلب نکالیں، کیونکہ ہادی نے صاف لفظوں میں دھمکی دی تھی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہونے والا ہے۔ بابا صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پوتا ان سے دور جائے، اور یہ بات انہوں نے ہادی کے سامنے کہہ دی، لیکن اس کے بعد جو بات ہادی نے کہی وہ ماننا بھی ان کے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ ان کی لاڈلی پوتی ہانی ہادی کے نام سے بھی چڑھتی تھی۔ اگر وہ حرین کو مانگتا تو وہ خوشی خوشی سے دے دیتے، کیونکہ حرین ایک بہت سمجھدار بچی تھی اور ہادی کے ساتھ اس کی دوستی بھی کمال کی تھی۔ بابا صاحب تو یہ سمجھتے تھے کہ حرین ہادی میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن یہاں جو معاملہ سامنے آیا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اب جو بھی تھا وہ ہادی کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتے تھے۔
और वो ये भी जानते थे कि हानि के सामने हादी का नाम लेना भी क़यामत है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें उड़ती हुई ये खबर मिली थी कि जो डरावना टेडी बियर हुरैन हानि को डराने के लिए लाई थी, उस गंदे से टेडी का नाम अब से हादी है। इतने अरसे से बाबा साहब जिन लड़ाइयों को बहुत इंजॉय करते थे, अब यही लड़ाइयाँ उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आई थी। ये बात अलग है कि ये सारी लड़ाई एक तरफ़ा थी, हानि अपने पास से ही बनाती थी। हादी ने कभी हानि से लड़ाई नहीं की, बल्कि वो तो उसकी बातों पे हमेशा से हंसता आया था। और हानि हमेशा बाबा साहब से शिकायत करती कि हादी लड़ रहा है, लेकिन हादी खुद हानि को छेड़ता था। कभी फ्रिज में रखी उसकी चॉकलेट उठा के खा लेता, कभी कभी तो उसी की प्लेट से खाना शुरू कर देता, कभी उसके टेडीज़ गुम कर देता, ख़ास करके उसका फेवरेट टेडी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो हानि का बेस्ट फ्रेंड था। हानि उससे हर बात शेयर करती, और कभी कभी तो हादी को ये फ़ील होता कि उसका टेडी बियर भी उसे नफ़रत करता है। था तो वो एक बेजान सा भालू, लेकिन हादी को उससे अजीब सी जलन महसूस होती थी, जिसे वो हरदम अपनी बाहों में उठाए घूमा करती थी। हादी जानबूझकर उसको ऊंची से ऊंची जगह पर रख देता, क्योंकि हानि की हाइट बहुत कम थी, और फिर हानि खूब शोर मचाती, सारा घर सर पर उठा लेती, और अगर उसको टेडी कोई ना उठा के देता तो रोना शुरू कर देती, और उसकी रोती शक्ल देखकर वो उसका टेडी उसे वापस कर देता। हानि कोई बहुत खूबसूरत ना थी, उसके मुकाबले में उसकी बड़ी बहन हुरैन ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मासूमियत और शरारतों पर हादी दिलो जान से कुर्बान था। हादी की फैंस लिस्ट बहुत बड़ी थी, कितनी ही लड़कियाँ थीं जो उसकी एक झलक पर मर मिटती, लेकिन हादी कई सालों से एक ही लड़की पर मर मिटा था, और अब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हादी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करता था, वो उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हानि के मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। बस यही वजह थी कि उसने बाबा साहब को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी थी। इस हफ्ते हादी वापस आ रहा था, और अभी तक बाबा साहब ने इस बारे में हानि से कोई बात ना की थी। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुरैन से पहले वो हानि की शादी के बात कैसे करें। ये बात करने के लिए उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। जहाँ आदिल ये बात सुनकर खुश हो गया कि उनका बेटा हमेशा उनके पास रहेगा, वहीं बिलाल के चेहरे पर परेशानी थी। लेकिन बाबा साहब, ये कैसे मुमकिन है? हानि अभी बच्ची है, हादी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। आप जानते तो हैं वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हादी हानि से मोहब्बत करता है, और अगर बात हुरैन की होती तो मैं उसका रिश्ता दे भी देता। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन हानि, बाबा साहब, हानि बहुत छोटी है अभी, कोई छोटी बच्ची नहीं है माशाल्लाह। 18 साल की है, लोग सिर्फ 13 साल की बच्ची बहा देते हैं, और मैं कौन सा अभी शादी करवा रहा हूँ, सिर्फ निकाह की बात चल रही है। हम अभी रुखसती नहीं कर रहे, सिर्फ निकाह करते हैं, और रुखसती हुरैन की शादी के साथ करेंगे। ये कहकर वो बिलाल की तरफ देखने लगे, जैसे उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हों। ठीक है बाबा साहब, आप मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब ने खुश होते हुए दोनों बेटों को अपने सीने से लगाया। अब उन्हें हानि को मनाना था। वो अभी कैफेटेरिया में आकर कुछ खाने के लिए बैठी थी। हूर भी यहीं आ गई। शुक्र है आप आ गई, मुझे तो लगा कि आपकी क्लास ख़त्म ही नहीं होगी। वो जब हूर की क्लास से बाहर से निकल रही थी तो सर काफ़ी गुस्से से चिल्ला रहे थे। उसके सर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, अक्सर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को डांटते रहते थे, और वो क्लास के ख़त्म होने के बाद भी क्लास में ही रहते थे, और उनके सामने किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती थी। नहीं छीनेगा वो मुझे तुझसे। तू बस ये बता कि हमारी शादी के बाद भी तू उसको इतना ही नापसंद करेगी? नहीं, फिर तो वो मेरे जीजू हो जाएंगे ना, हानि ने सोचते हुए कहा। शुक्र है, हूर तशक्कुर हुई। वैसे आपको, उन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया? नहीं, अभी नहीं। हाँ, मगर उसकी बातों से लगता है। अब तू ही तो देख, जो बातें वो किसी से नहीं करता वो मुझसे कहता है। अपनी मामा के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जब वापस आता है सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है, और तो और उसने मुझे अपनी दोस्तों से भी मिलवाया। और तुझे पता है बाबा साहब कहते हैं कि मैं हमेशा अपने घर में रहूँगी। और तुमने कभी देखा नहीं, हादी के गले में डबल एज का लॉकेट है, जिसका मतलब हुरैन और हादी हो सकता है। हूर ने खुश होते हुए बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हादी भाई से प्यार करती हो? हानि ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। हानि, मेरे ख्याल में इसी को प्यार कहते हैं, हूर ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब तू घर जा, मेरे फ्रेंड लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं, मैं लेट आऊँगी। ओके ठीक है, मैं मारिया के साथ घर चली जाऊँगी। वो घर आई तो अम्मी ने उसका माथा चूमा। अम्मी और आते ही इतना प्यार, वो सोच में पड़ गई। कहीं आज फिर टिंडे तो नहीं बनाए, और प्यार से खिलाने का इरादा तो नहीं है। उनसे अलग होते ही उसने सोच लिया था, अम्मी अगर आपने टिंडे बनाए हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, चाहे आप जितना भी प्यार कर लो।
اس کی بات پر امی ہنستی۔ بیوقوف نہیں بنائے ٹینڈے، جا پہلے بابا صاحب کے کمرے میں، وہ تجھ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، تیرے ابا اور تایا ابا بھی وہی ہیں۔ بابا صاحب مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ یہی سوچتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف جانے لگی جب راستے میں رشیدہ بیگم سے ملی۔ رشیدہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس سے ملی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی تائی امی، بس ابھی ابھی آئی ہوں۔ ان سے مل کر وہ آگے بڑھی۔ آج کیا ہوا ہے سب کو؟ سب اتنے پیار سے کیوں مل رہے ہیں؟ ویسے تو امی میرے گھر آتے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور آج اتنا پیار لٹا رہی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، بابا صاحب سے جا کے پوچھتی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بابا صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم بابا صاحب، امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری کام ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا جب نظر بابا صاحب کے کمرے کی اکلوتی کرسی پر بڑے سے ٹیڈی پر پڑی۔ وہ اچھل کر اس کے پاس پہنچی اور اسے اٹھا لیا۔ بابا صاحب یہ میرے لیے ہے نا؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اس گھر میں اور کسی کے لیے لایا جا سکتا ہے ایسا تحفہ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او بابا صاحب آئی لو یو۔ اس نے فوراً بابا جان کا گال چوما جس پہ وہ بے ساختہ مسکرائے۔ مگر آج تو میرا برتھ ڈے نہیں ہے، پھر آپ میرے لیے گفٹ کیوں لائے؟ ہانی نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر بلال اور عادل ایک طرف ہوئے اور بابا صاحب کو دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب وجہ بتائیں، کیونکہ تم ہماری سب سے زیادہ فرما بردار پوتی ہو، ہماری ہر بات مانتی ہو، تم ہماری کوئی بات نہیں ٹالتی، اس لیے لائے ہیں تمہارے لیے تحفہ۔ بابا صاحب اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ انکار نہ کرے۔ ہاں بابا صاحب، اور ہادی بھائی سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ ہانی نے یہ بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں بیٹا، تم ہادی سے بھی زیادہ اچھی ہو، اسی لیے تو میری ساری باتیں مانتی ہو، اور اب میں جو کہوں گا وہ بھی تم مانو گی نا؟ وہ شاید ہانی کو اپنی باتوں میں بہلا کر اپنے مقصد تک جانا چاہتے تھے۔ ہاں میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، ہانی نے فوراً حامی بھری۔ وعدہ کرو انکار نہیں کرو گی؟ بابا صاحب نے کہا۔ پکا وعدہ، انکار نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے کروں گی، بتائیں کیا کروں؟ ہانی نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں ہادی سے شادی کرنی ہوگی، اور کل ہی ہم تمہارا نکاح کرائیں گے۔ ہادی سے بابا صاحب نے پرسکون ہو کر ہانی کے سر پر دھماکہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہانی بابا صاحب سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑے گی۔ بابا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ہادی بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، ہانی نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم ہادی سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا کمی ہے اس میں؟ ماشاء اللہ ہر فن مولا ہے۔ بابا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہانی ان کے پوتے میں کوئی کمی نکالے۔ کوئی ایک کمی ہو تو بتاؤں؟ کوئی ہر فن مولا نہیں ہے، وہ بہت ہی گندے ہیں اور مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، میں نہیں کروں گی ان سے شادی، ہانی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ہانی، تم کوئی ایک بڑی وجہ لا کر دو مجھے اس شادی کے نہ کرنے کی، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ بڑی وجہ ہے بابا صاحب، وہ یہ ہے کہ حور آپو اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہانی نے حور کا راز بھی کھول دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہانی، مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن یہ صرف ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں، تم اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ بابا صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہے بابا صاحب، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے خود حور آپو نے یہ بات بتائی ہے، ہانی نے بتایا۔ بس کرو ہانی، بہت ہو گیا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور تم ہم سے وعدہ کر چکی ہو، اب تم یہ وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر نکاح کی تیاری کرو، کل ہم تمہارا اور ہادی کا نکاح کروا رہے ہیں اور اس بارے میں اب ہم بات نہیں کریں گے، جاؤ یہاں سے، بابا صاحب نے غصے سے کہا۔ اور ہانی کو ایک بار پھر سے ہادی کی وجہ سے ڈانٹ سننے کو ملی۔ میں نہیں مانوں گی آپ کی بات، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ بابا صاحب جب بھی کبھی ہانی کو ڈانٹتے تو ایسے ہی ان سے ناراض رہتی اور پھر پیار سے وہ اسے منانے کے لیے جاتے، لیکن آج انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اسے منانے کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر انہوں نے اپنی بات منوانی تھی۔ ہادی گھر آ چکا تھا اور اس کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہانی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی بابا صاحب نے کل کی تاریخ میں نکاح رکھ دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہانی کو تو خیر وہ منا ہی لے گا، مسئلہ اس کی ماں کا تھا جو کل تک اسلام آباد نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ وہ آج شام کی فلائٹ سے کسی شوٹنگ کے سلسلے میں کہیں جا رہی تھی۔ موم کل میرا نکاح ہے، آپ آ جائیں نا، اس نے فون پر اپنی ماں سے کہا۔ ہادی ڈارلنگ میں نہیں آ سکتی، تم میری مجبوری سمجھ سکتے ہو، موم آپ کوشش تو کریں۔ ہادی نے پھر سے ماں کو منانے کی کوشش کی۔ ہادی میں تمہاری شادی پہ آؤں گی، دیکھنا، تمہاری شادی کے سارے فنکشن میں میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ کیسی ماں تھی یہ جسے اپنے بیٹے کے نکاح سے زیادہ اپنی شوٹنگ پیاری تھی۔ ہادی چاہتا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن ماں نہیں تو کیا ہوا، اس کی امی جان تو تھی رشیدہ بیگم، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ رشیدہ بیگم اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ہادی اپنی پسند سے ہانی کے لیے ڈریس لایا تھا، جسے ہانی نے پہننے
ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر ہائے رے مجبوری۔ اس وقت ہانی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نیا ڈریس نہ تھا۔ اسے رہ رہ کر حور کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے آپو کیسی ہوں گی، وہ رو رہی ہوں گی۔ بہن کی سوچ آتے ہی وہ رونے لگی۔ ہمیشہ سے ہانی کو جو چیز پسند ہوتی حور اسے دے دیتی، اور آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ ہانی کو ہادی پسند بھی نہ تھا، پھر بھی وہ ہانی کا ہو رہا تھا۔ ہانی کی ایک نہ چلی اور ہانیہ بلال ہاشم ہمیشہ کے لیے ہانیہ ہادی ہاشم بن گئی۔ ہانی حور کی وجہ سے پریشان تھی، جس نے ہی کام میں بھرپور حصہ لیا اور اس سے کوئی شکایت نہ کی، یہاں تک کہ بیوٹیشین کا ساتھ دے کر اسے تیار بھی کیا اور اپنے آپ کو بہت خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایسا ہانی کو لگ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کوئی تکلیف ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی تکلیف کی وجہ بن چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہادی اور اس کے رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہادی نے پہلے حور کو ہی امید دی، جس کی وجہ سے وہ ہادی کو چاہنے لگی اور پھر اس سے شادی کرنے کی بجائے ہانی سے نکاح کر لیا۔ اگر اس کے دل میں حور کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ اپنے گلے میں ڈبل ایج کا لاکٹ کیوں ڈال رکھا تھا؟ ہادی نے اس کی بہن کا دل توڑا تھا، جسے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، نہ جانے وہ کتنا روئی ہوں گی۔ اس وقت بھی حور اپنے کمرے میں تھی، نکاح کے بعد حور نظر بھی نہیں آئی تھی، شاید اپنا دل برباد ہونے کا سوگ منا رہی ہو، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے اپنی بہن کی نکاح میں بھرپور حصہ لیا۔ شاید اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ نکاح کے دوران سارے کام بھی کرتی رہی، اسے ہادی کے نام سے چھیڑتی بھی رہی۔ نکاح کے پورے فنکشن میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہ ہوئی، لیکن ہانی نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے بابا جان سے بات نہیں کرے گی، ان سے ناراض رہے گی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بابا صاحب نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ ہانی بابا صاحب کے ساتھ ساتھ گھر کے سب افراد سے ناراض تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ کمرے سے باہر تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس کو کھانے کے لیے بلایا جاتا تو وہ کہتی کہ اسے بھوک نہیں ہے، اور پھر خود رات کو چوری چپکے سے آ کر کھانا کھاتی، اور دوپہر کا کھانا زبردستی اس کے کمرے میں بھیجا جاتا۔ بابا صاحب نے اسے اس وقت تنگ کرنے سے منع کیا تھا، سو گھر کا کوئی بھی فرد اسے بالکل نہ چھیڑتا۔ ہادی خود بھی ہانی سے بات کرنا چاہتا تھا اس بارے میں، لیکن بابا صاحب نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ہانی کو کوئی بھی تنگ کرے، کیونکہ ہانی پہلے ہی ان سے ناراض تھی اور وہ اس کو منانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہادی کو بھی سخت لہجے میں وارن کیا، خبردار جو تم نے ہانی سے ملنے کی کوشش کی یا تنگ کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سو ہادی نے بھی ہانی سے ملنے یا بات کرنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو کچن میں کچھ کھٹکنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں کون ہو سکتا ہے، یہی سوچ کر وہ کچن کے دروازے کی طرف آیا۔ خیر نظر تو کوئی نہیں آیا، لیکن اس کا بڑا سا ٹیڈی جو اس نے باہوں میں کسی چھوٹے بچے کی طرح پکڑ کر رکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا، یعنی کہ اس کے ایک ہفتے پہلے بننے والی منقوہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لا چکی تھی۔ آج اسے دیکھ کر اس کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکا۔ ہادی کا دل چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھر لے، پھر کچھ یاد آ گیا تو وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ہائے میرے بابا صاحب کا حکم، اگر تم نے ہانی بیٹی کو تنگ کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ سو دادا جی کی دھمکیوں کو یاد کرتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا جو چوری چوری میگی کھانے میں مصروف تھی۔ میگی کا جو پیکٹ فرش پر پڑا تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ میگی بہت سپائسی ہے۔ ہانی کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہادی بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میگی اس کے گلے میں اٹک گئی ہے اور کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، چہرہ ضبط کے مارے بری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ ہادی فوراً آگے بڑھا اور گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا، کیونکہ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ پانی پلانے والا اس کا دشمن اول ہے۔ پانی پینے کے بعد ہادی کو ہمیشہ والا جملہ سننے کو ملا، آئی ہیٹ یو۔ اس کے آئی ہیٹ یو پہ ہادی ہمیشہ کی طرح مسکرایا، جبکہ وہ اپنا بڑا سا بھالو سنبھالتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دن دور نہیں جانے من جب تم مجھے آئی لو یو کہا کرو گی۔ بہت خاص ہو تم، بہت انمول، ہمیشہ سے، اور اب میں تمہیں اس بات کا احساس بھی دلاؤں گا۔ ہادی مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانی آج بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ باہر تھے، لیکن آج تک اس کے نکاح کا سوگ ختم نہ ہوا تھا، تو بابا صاحب خود اس کے کمرے میں آ گئے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری ہانی بیٹی میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دے گی، لیکن یہ کیا بیٹا، تم تو مجھے مایوس کر رہی ہو، بابا صاحب بہت اداس لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بابا صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے یاد دلایا، جس پر بابا صاحب بے ساختہ مسکرائے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بچی مجھ سے ناراض ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے دن تک میری بیٹی مجھ سے ناراض رہے گی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا،
بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے؟ کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہادی تمہارے قابل نہیں؟ کیا ہم نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کر دیا ہے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ کے فیصلے پر پورا یقین ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہادی کو کچھ سوچ کر ہی میرے لیے چنا ہوگا۔ ہانی نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے ناراض کیوں بیٹھی ہو اس طرح سے اتنے دن سے اپنے کمرے میں؟ بابا صاحب الجھتے ہوئے بولے۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منانے نہیں آئے۔ ہانی نے معصومیت سے یاد دلایا کہ وہ ان سے ناراض تھی۔ مجھ سے ناراض ہو تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا تمہیں۔ اب تو مجھے تمہیں منانا پڑے گا، بابا صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کو مجھے منانا ہوگا اور میں بہت ساری شاپنگ کرے بغیر نہیں ماننے والی۔ ہانی نے لگے ہاتھ اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، بس تیار ہو جاؤ، ہم آج شام کو ہی شاپنگ پر چلیں گے۔ اب ہم اپنی لاڈلی پوتی کو منا کر ہی رہیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب بابا صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ جس بات کا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہادی سے ہانی کی شادی کا فیصلہ غلط نہ ثابت ہو جائے، وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ہانی، حورین اور بابا صاحب اس وقت شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے۔ حورین پڑھائی کر رہی تھی، لیکن شاپنگ کا نام سنتے ہی اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ ہانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ حورین نے اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا، تو پھر سے نارمل ہو گئی۔ ہانی کو ہادی کے نام سے تنگ کرنے لگی تھی۔ ہانی، میرے خیال سے ہمیں ہادی کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا۔ بیچارہ پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ سکتا ہے کہ نہیں، لیکن بابا صاحب نے صاف منع کر دیا۔ مجھے تو بڑا ترس آ رہا تھا بیچارے پر، اگر آ جاتا تو دیدار یار ہی ہو جاتا۔ حور نے آہ بھر کر ہانی کو چھیڑا، جس پر ہانی کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ہادی کے نام سے اس طرح سے چھیڑا جائے گا۔ آپو، آپ کو برا نہیں لگا ہادی کا اس طرح سے میرے ساتھ نکاح ہو جانا؟ ہانی نے اپنے دل میں کھٹکتے سوال کو پوچھا، جس پر حور مسکرا دی۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بہن کا نکاح اتنے اچھے انسان سے ہوا ہے۔ ہادی بہت اچھا انسان ہے اور وہ تجھے بہت خوش رکھے گا، اور اگر اس نے تجھے تنگ کیا تو مجھ سے بہت مار کھائے گا۔ یہ کہہ کر حور آگے جانے لگی، پھر اچانک مڑی۔ اور ہاں، اس دن کالج والی بات بالکل بھول جاؤ، وہ صرف میری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ ہانی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات اتنی آسانی سے بھولنے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ حورین کے لیے پھپھو سکینہ کے بیٹے سارم کا رشتہ آیا تھا۔ سارم ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سارم حورین کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتا ہے۔ پھپھا کی وفات کے بعد جس طریقے سے اس نے اپنی بہن اور ماں کو سنبھالا، وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سارم حورین کو پسند بھی کرتا تھا، اور اپنی مرضی سے اس نے اپنی ماں کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ بابا صاحب کو یہ رشتہ بالکل بہترین لگا، لیکن پھر بھی وہ حورین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حورین سے مرضی پوچھی تو اس نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا کہ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ بابا صاحب جانتے تھے کہ وہ بچپن سے بہت سمجھدار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ حورین پڑھائی کے آخری سال میں تھی، اس لیے بابا صاحب کہتے تھے کہ اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے، لیکن پھپھو کو ہر بات کی جلدی تھی، تو یہاں پر جلدی کیسے نہ ہوتی، سو کہہ دیا کہ کون سا حورین پرائے گھر میں جانے والی ہے، اپنا ہی گھر ہے، نہ ہم کون سا حورین کو پڑھنے سے روک دیں گے، وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ ان کو اپنے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ اتنے سالوں سے اس نے یہی کہا تھا کہ جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کرے گا، اور اب یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے شادی سے انکار کر دے۔ اسی لیے پھپھو کے سامنے بابا صاحب کی ایک نہ چلی، جس پر اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا، اور چھوٹی عید کے بعد دونوں بیٹیوں کی رخصتی۔ ہادی بے حد خوش تھا، کیونکہ بابا صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی حورین کی شادی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہانی کی رخصتی کر دی جائے گی۔ اسے اتنی جلدی امید نہ تھی کہ اتنی جلدی ہانی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے گی۔ یہ خوشی بھی ہانی کے ساتھ مل کر وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو تب ہوتا جب ہانی میڈم اسے منہ لگاتی۔ اسے تو اندر سے محسوس ہو رہا تھا ہانی کوئی پلاننگ کر رہی ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی عجیب عجیب ڈیزائن کے منہ بناتی، جیسے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی ہو۔ اسے یقین تھا ہانی اس کے خلاف کچھ تو پلاننگ کر رہی ہے، مگر کیا یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بس آج کسی طریقے سے بابا صاحب اسے ہانی کو باہر لے جانے کی اجازت دے دیں تو وہ ہانی کو اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے یقین دلائے گا۔ ہاں، اگر بابا صاحب مان گئے تو، کیونکہ اس وقت بابا صاحب مکمل طور پر ہانی کی پڑھائی ہوئی پٹی پر چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بابا صاحب ہادی کی کوئی بات مانیں گے ہی نہیں۔ ہانی کچن کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب یہ دروازے کے سامنے آ کے رکا۔ راستے سے ہٹ جائیں،
हादी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। हानी नहीं चाहती थी कि वो हादी से ज़रा सा भी टच हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुखातिब किया, क्योंकि हानी के हाथ में हमेशा की तरह बहुत बड़ा भालू था जिन जनाब के इस दरवाजे से निकलना बहुत मुश्किल था। इसलिए हादी दरवाजे की एक साइड पर हो गया। दरवाजे से निकलते हुए हादी ने जानबूझकर हानी के भालू वाले हाथ को टच किया। हादी तंग बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन निकाह के बाद उससे बात करना चाहता था। लेकिन ये मोहतरमा थी जो हाथ में आने का नाम नहीं ले रही थी। बस इसीलिए जसारत की घबराहट की वजह से हानी का भालू छूटकर ज़मीन पर गिरा। हादी ने फ़ौरन ही हानी की घबराहट को नोट कर लिया, इसलिए उसकी घबराहट दूर करने के लिए फ़ौरन ज़मीन पर बैठकर उसका भालू उठाने लगा। तुम्हारा टेडी बेचारा गिर गया, लेकिन जब उठकर उसे पकड़ने लगा तो उसकी आंखों में गुस्सा देखकर बोला, मेरा मतलब है शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब गलती से गिर गए हैं। पूछ लो इनसे कहीं इनको चोट तो नहीं आई। हानी ने छीनने वाले अंदाज में उससे अपना टेडी लिया और चली गई। उसके जाते ही हादी ने लंबी सांस खारिज की। हादी को याद नहीं था कि शायद उसने कभी अपने टीचर को भी इतनी इज्जत से मुखातिब किया हो, लेकिन ये तो हानी मोहतरमा का टेडी था और उनकी शान में गुस्ताखी तो प्यारी सी मनकूहा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मजबूरन इन साहब की इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। हानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हादी को हो क्या रहा है। पहले तो उसे हाथ ना लगता था, उसकी तरफ देखना गवारा ना था, लेकिन न जाने आज उसे हादी के छूते ही क्या हुआ। हादी का हाथ उसके हाथ से लगा तो वो घबरा गई, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा था, मगर ये भी नहीं कह सकते कि यह एहसास अच्छा लगा था। हाँ, मगर अजीब ज़रूर लगा था। अम्मी ने जब उसे बताया कि हादी उसे पसंद करता था, उसकी मर्ज़ी से निकाह हुआ है, तब से हानी को सब कुछ अजीब अजीब लग रहा था। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ शाहू कि कोई भी मुझे चाहने लगे? इसीलिए शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से पूछा, लेकिन हूर आपो तो बहुत खूबसूरत है। अगर हादी को किसी को पसंद करना था तो उन्हें करना चाहिए था, फिर उन्हें कैसे मुझसे प्यार हो गया? अच्छा शाहू, तुम्हें क्या लगता है? इस वक्त हानी और शाहजहां की बहुत अहम मीटिंग चल रही थी। लेकिन मैं कितनी क्यूट भी तो हूँ, हो सकता है उनको मेरी क्यूटनेस देखकर प्यार हो गया हो। क्यूट लोगों से भी तो प्यार हो सकता है इंसान को। उसने अपनी गोल गोल आंखें टमटमा कर शाहू को देखा। हाँ, यही वजह होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने बचपन से उनके साथ जो शरारतें की, जो पंगे लिए, उनका बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी कर रहे हों, है ना? उसने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए और बात की तह तक पहुंच गई थी। हाँ, यही हुआ होगा, है ना शाहू? लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी बाबा साहब को जाके बताती हूँ। वैसे भी वो मुझसे बड़ी वजह मांग रहे थे, इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि वो मुझसे अपने जन्मों की दुश्मनी का बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं। बड़े आए हैं हीरो, बाबा साहब उनकी सारी हीरो गर्दी निकाल देंगे। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ, इसी बात पे हाई फाई। उसने शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उठे हुए हाथ पर ताली बजाई और उन्हें उठाकर बाहर ले आई, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने पैरों पे चलकर बाहर नहीं आ सकते थे। बाबा साहब, मैं वादा करता हूँ मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आप प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए। हादी 2 घंटे से बाबा साहब की मिन्नतें कर रहा था। देखो हादी, हमने एक बार फिर कह दिया नहीं तो नहीं का मतलब नहीं होता है। हमारी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तुम जाओ यहाँ से। बाबा साहब किसी तौर पर मानने के लिए तैयार न थे। बाबा साहब, आपने मेरी एक बात मानकर मुझसे अपने दादा होने का हक छीन लिया। मजबूरन हादी को अब एक्टिंग ही करनी थी। ये तुम क्या कह रहे हो बरखुरदार? ये बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रहने दीजिए बाबा साहब, अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। आपकी एक बात मानकर हानी आपको इतनी प्यारी हो गई कि आप अपने पोते को भूल बैठे। हादी अपनी आंखों से झूठ मूठ के आंसू साफ करने लगा। हादी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उससे वादा किया है कि तुम उसे तंग नहीं करोगे, और अब अगर मैंने हानी को तुम्हारे साथ भेज दिया तो हानी एक बार फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी बाबा साहब, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हम जाएंगे, खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है अगले माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो मैं हानी को कहीं लेके नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं हानी को शादी से पहले अपनी मोहब्बत का एहसास भी न दिला सकूँ। समझने की कोशिश करें। हादी एक बार फिर से मिन्नत करने लगा। बाबा साहब, मैं एक बार उससे अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़ों का मामला है दादा साहब, सिर्फ एक बार। हादी को अब ऐसा लग रहा था कि दादा साहब मानने के करीब पहुँच चुके हैं। बस एक दो इमोशनल वॉर के साथ ही बाबा साहब उसे जाने की इजाज़त दे देंगे। इतने में ही उसके दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े का मामला अपने ही शाहजहां मोहम्मद अकबर दीन ये अपने कदमों पर चलते हुए हाजिर हो गया। बाबा साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले।
اس نے اکیلے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ اپنے تشریف کا ٹوکرا یہاں سے باہر اٹھا کے لے جائیں، فی الحال آپ اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے باہر جائیں، اس وقت میں اور بابا صاحب بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ ہادی نے بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی نہیں بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کا ایک نام ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے اس کے نام سے مخاطب کیا کریں۔ نکاح کے بعد ہانی ابھی تک ہادی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے تو بچپن سے ہی ہادی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی ریوڈ ہو گئی تھی۔ جی ہاں محترمہ، مجھے یاد ہے آپ کے اس بھائی صاحب کا نام شاہ جہان جلال الدین محمد اکبر ہے، اور میں بہت ہی عزت سے کہہ رہا ہوں، اور میں ان سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ یقیناً یہ مجھے معاف فرما دیں گے، پلیز ابھی انہیں لے کر باہر چلی جائیں۔ اس نے ایک لفظ چبا چبا کر بولا، لیکن مقابل نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے بابا صاحب کو مخاطب کیا۔ بابا صاحب، میں اور شاہو باہر بیٹھے ہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو بلا لیجیے گا۔ بلا لیجیے گا؟ ہادی نے اس کی نقل اتاری۔ جس طرح محبت سے یہ اس شاہو کو بلاتی ہے نا، اس کے 1% مجھے بلا لے نا تو ساری زندگی غلام بن کے رہوں میں اس کا۔ لیکن نہ بابا صاحب، آپ دیکھیے گا شادی کہ پہلے دن تو میں اس کے شاہو کا گلا دبا دوں گا۔ ہادی منہ بسورتے ایک بار پھر سے بابا صاحب کے آگے آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کے بھالو سے نفرت کرتے ہو تم؟ بابا صاحب نے مسکرا کر کہا، جی نہیں، ہر اس چیز سے پیار کرتا ہوں جسے وہ ہاتھ لگاتی ہے، اسے تو ہر وقت اپنی باہوں میں بھر کے رکھتی ہے، اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں میں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ اسے، لیکن جلدی گھر واپس آنا۔ ہادی کو نہیں لگا تھا کہ بابا صاحب اس طرح جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ابھی تو اسے لگ رہا تھا کہ اسے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن اب بابا صاحب کو اجازت دینی تھی، کیونکہ باہر جو مخلوق بیٹھی تھی اس سے وعدہ کر چکے تھے نکاح کے بعد وہ ہانی سے زیادہ پیار کریں گے، اس لیے ہانی میڈم کے سامنے وہ ہادی کو ذرا کم اہمیت دیتے تھے۔ بابا صاحب تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ وہ بابا صاحب کے کمرے سے نکلا اور اس نے آ کر بتایا۔ اس کو اگنور کرتے ہوئے ہانی اپنا بھالو اٹھا کے اندر جانے لگی۔ کبھی اس سالے کو میرے پاس بھی چھوڑ دو، کبھی سالہ بہنوئی بات کر کے دوستی ہی کر لیں گے۔ ہادی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بے فضول باتیں کیوں کر رہا ہے۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور یہ کسی اور سے بات نہیں کرتا، اور آپ اسے بار بار میرا بھائی نہ بنائیں، ہانی نے یاد دلایا۔ لیکن یار، اب تو میں نے نہیں کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، میں نے تو اسے اپنا سالہ کہا ہے۔ بے فضول بات ہی صحیح، لیکن ہانی اس سے بات تو کر رہی تھی۔ ہاں تو اسے اپنا سالہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اسے میرا بھائی بنا رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی سے آگے وہ کچھ نہیں بولی، اور پھر وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہانی میڈم شرما گئی اور اس کی بات پر اچانک بند بولتی پر ہادی نے بلند ترین قہقہا لگایا۔ تھینک یو سو مچ ہانی میری جان، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک تم نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا، ہادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہادی کے تھینک یو کا کیا جواب دے، سو معصومیت سے یور ویلکم کہہ کر اندر چلی گئی، اور ادھر ایک بار پھر سے ہادی کا بے اختیار قہقہا بلند ہوا، اور اس قہقہے کی آواز سن کر ہادی کو لگا کہ وہ کچھ غلط بول کر آئی ہے۔ ہانی کمرے میں آئی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ بابا صاحب کو وہ وعدہ یاد کرا رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہادی سے نکاح کر لو تو میں تم سے زیادہ پیار کروں گا۔ ہانی بیٹا، تم جانتی ہو نا میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر اس طرح سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ بابا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہانی کیوں ناراض ہو گئی ہے۔ آپ اتنی دیر سے ان کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھے تھے، ضرور آپ دونوں میرے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے شادی کی اصل وجہ پتہ چل چکی ہے، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بڑا ریزن لا دو تبھی میں تمہاری شادی روکوں گا۔ تو سن لیجئے مسٹر بابا صاحب کہ آپ کے لاڈلے پوتے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا ہے۔ بابا صاحب بہت غور سے اس کی بات سنتے رہے تھے، لیکن اینڈ پہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ بابا صاحب نے پوچھا۔ کیونکہ میں بچپن سے ان کے ساتھ جو شرارتیں کرتی تھی اور ان پر جھوٹے الزام لگاتی تھی، جھوٹے الزام پر اس نے رک کر بابا صاحب کے چہرے پر دیکھا۔ جو سچے الزام لگاتی تھی، اور جب وہ مجھے تنگ کرتے تھے تو بدلے میں بھی انہیں تنگ کرتی تھی۔ ہانی اپنا اور ہادی کا پلہ برابر کرتے ہوئے بولی، ان سب باتوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ مجھے شاہو نے بتایا ہے۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب تمہیں اس نے بتایا ہے؟ انہوں نے اس کے بھالو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیر، بابا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو تیار ہے نا؟ تم ہادی کے ساتھ باہر جاؤ گی۔ اور بابا صاحب کی بات پہ ہانی کا منہ کھل گیا۔ بابا صاحب، میں یہ شادی نہ کرنے کے لیے اتنا بڑا ریزن لائی اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ روتی شکل بنا کر بولی، کیونکہ تمہارا ریزن اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں شادی توڑ دوں۔ بابا صاحب پرسکون انداز میں بولے، کیا یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے؟
ہانی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، تم شام کو ہادی کے ساتھ باہر جاؤ گی۔ بابا جان، بدلے کے نام پر لوگ جنگیں چھیڑ دیتے ہیں اور آپ کو یہ ریزن بڑا نہیں لگ رہا؟ ہانی نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہانی بیٹا، شام ہونے والی ہے، جاؤ، جا کے تیار ہو جاؤ، اور مجھے بھی سیر پہ جانا ہے۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگے، پھر مڑے۔ اس سے بڑا ریزن لاؤ گی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا ریزن بھی آپ کو چھوٹا لگتا ہے؟ اس سے بڑا ریزن کیا لاؤں؟ ہانی منہ بسور کر بولی، مگر اس کی بات سن کر بابا صاحب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہانی کو پتا تھا کہ ہادی کو بلیک کلر نہیں پسند، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا، لیکن وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی کو ہانی پر بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے ہادی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہانی، یہ ڈنر صرف میرے اور تمہارے لیے ہے، اس میں کسی تیسرے آدمی کی گنجائش نہیں ہے، ہادی نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو شاہ جہان آدمی تھوڑی ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ ہانی نے شاہ جہان کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ہاں لیکن یہ رومانٹک ڈنر ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تم آج اسے یہیں پر چھوڑ دو۔ نکاح کے بعد پہلی بار باہر جا رہے ہیں تو اس کو لے کے جانا ضروری تو نہیں، آج اس کو تم یہیں پر چھوڑ دو، آگے ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہادی بہت نرم لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے شاہ جہاں کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دے یا زندہ دیوار میں چنوا دے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ جناب تو زندہ تھے ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی ویڈنگ نائٹ پر بھی یہ سالہ ان دونوں کے بیچ میں سوئے گا۔ جی نہیں، یہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلے گا، ہانی نے معصومیت سے کہا، جبکہ ہادی اس کے قریب آیا اور بڑی احتیاط سے اس کی باہوں سے اس کا بھالو نکالا اور اسے صوفے پہ بٹھایا۔ میری جان، تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی بھی بے جان بھالو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی ہاشم کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ شاہو ہادی سے ہی تو ہانی کی حفاظت کرے گا۔ اس سالہ صاحب کو یہیں چھوڑو، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، باہر آؤ۔ سوری شاہو، تمہارے جیجو تمہیں میرے ساتھ نہیں آنے دیں گے۔ جیجو؟ ہائے اللہ، یہ میں کیا بول گئی؟ سوری شاہو، تم میرے بھائی تھوڑی ہو، تم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں جا رہی ہوں۔ یہ دونوں ایک ہوٹل میں آئے تھے، یہاں کے سب لوگ ہادی کو جانتے تھے اور آدھے سے زیادہ تو اس کے فینس تھے، لیکن اس وقت ہادی نے کسی کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، کیونکہ اس وقت اہمیت لینے کی حقدار صرف ہانی تھی، جس سے وہ آج اپنی محبت کا اقرار کرنے والا تھا۔ سب تیاری مکمل تھی، آج وہ اسے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا۔ خیر، ہانی جانتی تو تھی کہ وہ ہادی سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہادی اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار ہانی کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ ہادی کی شادی کے بارے میں اس کے سوشل سرکل میں یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی تانیہ نے کسی کو بتانے دیا تھا۔ اسی طرح بابا صاحب نے سوائے فیملی کے بات باہر نہ جانی تھی، لیکن ہادی کا دل چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہانی کو اپنی محبت کا یقین دلائے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اس لیے ولیمے تک انتظار کرنا ہے، اور وہ کر رہا تھا۔ ویسے بھی رمضان کے بعد ان کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی، جس کے لیے ہانی خوش ہو نہ ہو ہادی بہت خوش تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہانی نادان ضرور ہے مگر بچی نہیں ہے، اور جب اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا تو اس کی فیلنگز کو ضرور سمجھ پائے گی۔ اسی لیے آج اس نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا۔ ہوٹل میں سوائے اسٹاف ممبر اور ایک میوزک گروپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر ہانی کے لیے چیئر کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانی جیسے ہی چیئر پر بیٹھی، میوزیکل گروپ میوزک بجانے لگا، جبکہ اسٹاف ممبر نے بہت احترام سے ویلکم کیا۔ تھوڑی دیر میں ان کے ٹیبل پر ایک بہت ہی خوبصورت دل کی شیپ کا کیک آیا، جس پر بہت خوبصورتی سے ہانی اور ہادی کا نام لکھا تھا۔ نائس! ہانی کے منہ سے بس یہی ایک لفظ نکلا۔ ہانی نے کیک کاٹا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کو کھلایا، کیونکہ اب وہ اکیلی کھاتے ہوئے اچھی تو نہیں لگے گی، سو مجبوری۔ ہادی اس سے کافی فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا۔ ہانی کی انگلی اس کے ہونٹ سے ٹچ ہوئی۔ ہانی کا دل زور سے دھڑکا، جس کی وجہ سے ہانی نے جھٹ اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ہادی نے اس کی شرم و حیا کا یہ منظر بہت محظوظ ہو کے دیکھا۔ کم لیٹ ڈانس، ہادی اس کے سامنے اپنا بازو پھیراتے ہوئے بولا، جس پر ہانی کو ماں کی بات یاد آ گئی۔ ہادی جو کہے گا وہی کرے گی، اور اگر ہادی نے تیری شکایت لگائی، تیری جوتے سے پٹائی کروں گی۔ یا اللہ، یہ ساری دنیا کی مائیں ظالم ہوتی ہیں یا میرے لیے ہی دنیا کی سب سے بے رحم ماں پیدا کی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہادی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانی پہلی بار اس طرح سے کسی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، جبکہ ہادی کئی پارٹیز میں اپنی کتنی ہی کو اسٹار کے ساتھ ڈانس کر چکا تھا، لیکن یہ فیلنگ سب سے الگ تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کو اسٹار نہیں بلکہ اس کی زندگی کی اسٹار تھی، اس کی جان تھی، اس کی زندگی تھی۔ چاہوں گا میں تجھے
तू है मेरी ज़िंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी हर खुशी। डांस के साथ म्यूज़िकल बैंड ने गाना शुरू किया, ओ मेरी सनम मेरी हमदम, चाहूँगा तुझे जन्म जन्म। और गाने की हर लाइन पे हादी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंगर उसके दिल का हाल बयान कर रहा है। वो दोनों खाना खा रहे थे जब हादी ने शरारत से हानी का हाथ थाम लिया। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आप जानते हैं ना मैं बाबा साहब से आपकी शिकायत कर सकती हूँ, उसने धमकी दी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने मुझे ही अलाउ किया है। क्या मतलब? बाबा साहब ने आपसे कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? हानी हाथ छुड़ाने की कोशिश में नाकाम रही थी, इसीलिए पूछने लगी। जी हाँ, हादी ने मुख्तसर जवाब दिया। देखिए मेरा हाथ छोड़ें वरना। हानी धमकी देने की कोशिश करने लगी। वरना? वरना क्या? हादी ने पूछा। वरना जिन मूँछों वाले अंकल को मैंने आपकी नाक तोड़ने के लिए चॉकलेट दी है, उनसे आपका हाथ भी तुड़वा दूंगी। हानी ने उसे डराया। चॉकलेट? हादी ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वो मूँछों वाले अंकल सुपारी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ चॉकलेट थी, हानी ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर हादी की हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। मतलब ये लड़की मुझ पर हमला करवाने के लिए सुपारी के नाम पे चॉकलेट दे के आई थी? कौन सी मूँछों वाले अंकल को चॉकलेट दी है तुमने? हादी ने पूछना ज़रूरी समझा। वो पहले पहले हमारे कॉलेज के वॉचमैन हुआ करते थे, हानी ने बताया। वो कब आ रहे हैं मेरा नाक तोड़ने के लिए? पता नहीं, उन्होंने कहा था जब वो फ्री होंगे आ जाएंगे। इसका मतलब था कि हानी के गुंडे का शेड्यूल बहुत टफ है। खाना खाने के बाद हादी का प्लान हानी को प्रपोज़ करने का था। उसके लिए तैयारी मुकम्मल थी। हादी ने हानी को खड़ा किया और ख़ुद उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पैरों में क्यों बैठ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप मेरे पैर ना पकड़ें, मैं मूँछों वाले मोटे अंकल को मना कर दूँगी आपके हाथ पैर तोड़ने से। हानी ने अपनी समझ के ऐन मुताबिक बात की, जिस पर हादी का दिल चाहा कि वो अपना सर किसी पत्थर पे दे मारे। हानी मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। हादी ने बात करने की कोशिश की। हाँ तो बोले ना, मैं सुन रही हूँ। हादी ने जेब से निकाली अंगूठी वापस अपनी जेब में रखी और उठकर खड़ा हो गया। ये सही वक्त नहीं है, ये बात मैं तुम्हें फिर किसी दिन बताऊँगा। लेकिन आप क्या कहने वाले थे? हानी को तजस्सुस हुआ। हानी कहा ना फिर किसी दिन बताऊँगा, अब चलो हम लेट हो रहे हैं, बाबा साहब घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। वापसी पर रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वैसे ये हादी के प्लान में शामिल तो नहीं था, पर पता नहीं गाड़ी ख़राब कैसे हो गई। यही सोचते हुए वो गाड़ी से निकला और गाड़ी चेक करने लगा, जहाँ से धुआं निकल रहा था। गाड़ी ख़राब हो गई है? हानी ने मासूमियत से पूछा। नहीं तो, तुम्हें किसने कहा? हादी गाड़ी की बिगड़ी हालत देखकर बिगड़ा। तो फिर ये धुआं क्यों निकल रहा है? हानी ने पूछा। धुआं? धुआं यार, गाड़ी सिगरेट पी रही है। छी, आपकी गाड़ी सिगरेट पीती है? हानी ने हैरत से मुंह बसोरा। यार हानी, सच में गाड़ी ख़राब हो गई है यार। हादी ने हानी की हालत देखकर उसे सच बताया। हाँ तो ये पहले भी तो बता सकते थे मुझे लगा गाड़ी सचमुच में सिगरेट पीती है। अब हम क्या करेंगे? हानी ने पूछा। चलो कोई लिफ्ट ढूंढते हैं, नहीं मिली तो चलकर जाना होगा। चल के? हादी में इतना नहीं चल सकती, क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी ज़्यादा था। अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलूँगा। हादी ने रोमांटिक होने की कोशिश की। जी नहीं, हो सकता है हमें लिफ्ट मिल जाए, वरना मैं चलूँगी। हानी ने उसके रोमांस पर पानी फेरते हुए कहा। ठीक है तो चलो। हादी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बहुत देर के बाद भी उन्हें कोई लिफ्ट तो ना मिली, मगर 4-5 गुंडे ज़रूर आकर उनके सामने खड़े हो गए, जिनके हाथों में चाकू थे। देखो जो कुछ भी है जल्दी निकालो, वरना। गुंडों ने हादी को धमकी दी, जबकि हानी हादी के पीछे छुप चुकी थी। हादी के पास जो कुछ भी था उसने निकाल कर उन गुंडों के हवाले कर दिया। ये चेन भी निकालो, गुंडे ने हादी की चेन की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो तुम लोगों को जितना कुछ मैं दे चुका हूँ तुम लोगों के लिए काफ़ी है। अब उन लोगों पर हादी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हानि के होते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो कह रहा हूँ वो कर, अपनी चेन निकालो, उसने हादी की गर्दन पे हाथ डालते हुए कहा। इससे पहले कि वो चेन निकालता, हादी ने हाथ पकड़ के ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। उसके बाद एक के बाद दूसरा आकर हादी से मार खाने लगा। कुछ ही देर में वो पांचों ज़मीन पर पड़े थे। अच्छा खासा माल तुम लोगों को दे दिया था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो मार खानी थी। हादी उन लोगों के पास से अपनी चीज़ें उठाते हुए बोला। और भाई, इस चेन में ऐसा क्या था जो इतना तोड़ डाला हम सबको? एक आदमी ने उससे पूछा। उसकी बात का जवाब दिए बगैर हादी ने हानी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए आगे चल दिया। बहुत शौक है आपको मारने मरवाने का? अगर वो गुंडे हमें कुछ कर देते तो कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी नहीं, बात मेरी नहीं आपकी है। आप उन गुंडों से लड़ रहे थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो।
ہانی کی اس بات نے ہادی کو خوش فہم کر دیا۔ تو ہادی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ہانی فوراً گھبرائی۔ تو میں اکیلے گھر کیسے جاتی؟ ہانی نے بات بنائی۔ اچھا، تو تمہیں تمہارے گھر جانے کی فکر تھی۔ ہادی کی ساری خوش فہمی ہوا ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، ابھی میں نے گھر جا کے بابا صاحب کو آپ کی شکایت بھی لگانی ہے کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اور آج زندگی میں پہلی بار ہادی کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ ہانی، ہر بات نہیں بتائی جاتی۔ اس نے ہانی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ ڈر گئے نا کہ بابا صاحب آپ کو پھینٹی لگائیں گے، ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ ہانی ہنستی ہوئی سیدھی اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اب مزید اپنے آپ پر قابو پانا ہادی کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے اب بابا صاحب کی ڈانٹ کی فکر کیے بغیر ایک ہی پل میں ہادی نے ہانی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے بالکل قریب تر کر لیا۔ ہاں، تم بتا دینا بابا صاحب کو کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، لیکن کیا ہے نا، صرف ہاتھ پکڑنے سے بابا صاحب مجھے اتنا نہیں ڈانٹیں گے جتنا کہ تم چاہتی ہو۔ ہادی کی اس حرکت پر ہانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو کہ بابا صاحب مجھے ڈانٹیں۔ یہ کہتے ہی ہادی نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اب تم بابا صاحب سے میری شکایت کرنا، یقیناً بابا صاحب مجھے اتنا ڈانٹیں گے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ میں بابا، وہ بول نہیں پا رہی تھی اور ہانی کی اس حالت سے محسوس ہو رہا تھا، جبکہ گھبراہٹ کے مارے ہانی نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور ہادی نے شاید ہی اس سے زیادہ حسین منظر زندگی میں کبھی دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، فائنلی ایک فکرہ ادا ہو گیا۔ ہاں بالکل چلو، آخر تم نے میری شکایت بھی تو کرنی ہے نا بابا صاحب سے، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ اگر آپ نہیں چلنا چاہتے نا میرے ساتھ تو میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی، ہانی نے دھمکی دی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تو زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہادی پٹری سے اترا۔ نہیں، ساری زندگی چلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گھر تک میرے ساتھ چلیں، یہ کہہ کر ہانی آگے چل دی اور ہادی ہنستا ہوا اس کی حالت انجوائے کرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لوگ گھر آئے تو ہانی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی بے اختیاری میں ہانی کے ساتھ یہ حرکت تو کر بیٹھا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہانی نے اگر سچ میں بابا صاحب سے اس کی شکایت کی تو کیا ہوگا۔ یا اللہ، میری بے وقوف بیوی کو تھوڑی سی عقل دے دیجیے گا۔ اپنے آپ پر آیت الکرسی پڑھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ ہانی اپنے کمرے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہادی اگر اس کے اتنے قریب کیوں آ گیا۔ شاہو، اگر ماما کو بتایا تو وہ تو یہی کہیں گی کہ ساری غلطی میری ہے، لیکن سچی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماما کبھی میری بات پہ یقین نہیں کرتی اور نہیں کریں گی، مجھے پتہ ہے، مگر تمہیں تو مجھ پر یقین ہے نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تمہیں پتہ ہے شاہو، آج مجھے یقین ہو گیا کہ ہادی سچ میں حور آپو کو لائک کرتے تھے، کیونکہ ان کے گلے میں وہ ڈبل ایج کے لاکٹ کو وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ اگر وہ حور آپو کو اتنا لائک کرتے تھے تو پھر ان سے شادی کرنی چاہیے، کہ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس بندے نے جب ان کے لاکٹ کو چھونے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بہت دھویا، اور جب ان سے میں نے پوچھا تو ہنس کر آگے چل دیے۔ اب تم ہی بتاؤ شاہو، اگر وہ انہیں پسند نہ کرتے تو کیا ان کے لیے کسی کو اتنا مارتے؟ کیا ہو گیا ہے ماما، اتنی سی بات پر اتنا ایشو بنانے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ ضرورت کیا ہے؟ ہادی، تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس بے وقوف لڑکی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تانیہ کو ہادی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ماما، پہلی بات، وہ لڑکی میری بیوی ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں جس کے ساتھ میں ڈیٹ ماروں گا، اور دوسری بات، میں نکاح کے بعد پہلی بار اسے کہیں باہر لے کے جا رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہمیں دیکھتا ہے اور کون نہیں۔ ہادی نے سخت لہجے میں بات کر کے تانیہ کو ہانی کی اہمیت سمجھا دی تھی، جس کی وجہ سے تانیہ نرم پڑ گئی۔ ہاں ہادی، یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میڈیا تو نہیں سمجھے گی، اور بیٹا تمہیں اندازہ تو ہے تمہارے نکاح کی خبر سے تمہاری فیمیل فینس فالوئنگ کتنی کم ہوگی۔ تانیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ او موم پلیز، کیا آپ کی فیمیل فین فالوئنگ کے چکر میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو آئی ایم سوری، یہ میں نہیں کر سکتا۔ آج پہلی بار ہانی نے کھل کر مجھ سے کوئی بات کی ہے، اور اب میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ باہر جائے، تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھے۔ اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے میرے شوبز کریئر پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے ہادی فون کاٹ چکا تھا۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تانیہ زیر لب بڑبڑائی۔ حور ابھی ابھی ہانی کے کمرے میں آئی اور آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ ہانی، ڈیٹ پہ ہادی سے کیا کیا بات کی، کیا کیا ہوا؟ وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی، جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ہانی کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ بول نا، اب چپ کیوں ہے؟
अच्छा ये बता, हादी रोमांटिक है ना? जितना फिल्मों में रोमांटिक है इतना ही, या इससे थोड़ा कम, या फिर इससे भी ज़्यादा? हूर ने तकरीबन हानि को झंझोर डाला। अब तू कुछ बोलेगी या हादी ने एक ही बार में तेरी बोलती बंद कर दी? बोलना रोमांटिक है कि नहीं? हूर ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, और उसकी बातों पर हानि को हादी की वो जसारत याद आ गई जो घर आने से पहले उसने की थी। नहीं, एक ही लफ्ज़ ने हूर के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या मतलब रोमांटिक नहीं है यार? फिल्मों में तो ऐसे रोमांस छाड़ता है जैसे रोमांस उस पर ख़त्म होता हो, लेकिन हकीकत बरक्स होती है। हाय, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है तुझ पे। कैसे गुजारा होगा तेरा? तुम दोनों का तो निकाह हुआ है, मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है, और सारिम कितने रोमांटिक हैं तुझे क्या बताऊं? हूर ने खुश होते हुए कहा, और उसकी खुशी में कोई दोगलापन नहीं था। वो सच में इस मंगनी से बहुत खुश थी, जो हानि ने भी नोट किया था। सारिम भाई रोमांटिक हैं? हानि ने पूछा। बहुत। हूर ने बहुत को लंबा खींचा। लेकिन सीरियसली मुझे हाथी से ये उम्मीद नहीं थी। फिल्मों में रोमांस का किंग बना रहता है, और असल ज़िंदगी में मुझे तेरे मियाँ ने बहुत मायूस किया है, हूर ने अफसोस करते हुए कहा। और हानि चाह कर भी हूर को नहीं बता पाई कि हादी ने उसके साथ क्या क्या किया था। आपो, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि हादी साहब तो किंग ऑफ रोमांस से भी 2 हाथ आगे हैं। हानि तो अपनी बहन को नहीं बता पाई थी हादी की हरकत, तो बाबा साहब से क्या कहती? और ये बात हादी तक पहुंच चुकी थी कि हानि ने बाबा साहब से उसकी कोई शिकायत नहीं की थी। यहाँ तक कि जब बाबा साहब ने पूछा कि डिनर कैसा रहा था, तो उसने सिर्फ अच्छा बोल दिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जितना वो हानि को बेवकूफ़ समझता था, वो इतनी नहीं थी। अब वो आसानी से हानि को अपने दिल की फीलिंग्स बता सकता है। वो यही सब सोच रहा था जब उसने फ़ोन पर किसी की कॉल आई। स्क्रीन पर ज़ारा खान का नाम चमक रहा था। हादी ने नाम देखकर फ़ोन अटेंड कर लिया। हाय ज़ारा, कैसी हो तुम? उसने फ़ोन उठाते ही पूछा। मैं कैसी हूँ? खबरें देखी हैं तुमने हादी? ज़ारा उसकी आवाज़ सुनते ही गुस्से से बोली। खबरें? हाँ हाँ, खबरों में आ रहा है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके साथ डेट मारने के लिए गए थे तुम। ज़ारा गुस्से से भरी हुई थी। कौन थी वो लड़की हादी? तुम जानते हो हम दोनों की फ़िल्म का प्रमोशन चल रहा है, हमें हर जगह साथ नज़र आना है, लेकिन तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए हो, और अब किसी लड़की को साथ लिए घूम रहे हो। तुम जानते हो ना हादी, से तुम्हारी रेपुटेशन से पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा करियर तबाह हो जाएगा। इसे अब अपनी गलती पर सच में शर्मिंदगी हो रही थी। उसे वाकई हानि को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ारा अभी अभी इंडस्ट्री में आई थी, और अभी उसे हर एक्टर के साथ अपना नाम बनाना था, ताकि जल्दी से जल्दी वो बड़ी एक्ट्रेस बन जाए। हादी की इस गलती की वजह से ज़ारा का करियर ख़राब हो सकता था। सॉरी ज़ारा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काटा और उस मसले का हल सोचने लगा। हानि बिल्कुल अकेली लॉन में खड़ी थी। जब हादी ने उसे देखा तो उसके पास चला गया। अरे हानि, मैं तो इंतज़ार ही करता रहा, कब बाबा साहब से तुम मेरी शिकायत करोगी और वो मुझे डांटने के लिए बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। हादी हद दर्जा मासूमियत से गोया हुआ। जी, मैंने कोई शिकायत नहीं की आपकी। हानि ने एहसान जताया। ओह, तो तुमने कोई शिकायत नहीं की मेरी? जी नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम आइंदा भी मेरी कोई शिकायत नहीं करोगी। हादी ने दाएं बाएं देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने करीब तर कर लिया। हानि फ़ौरन घबराई। हादी, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो। हादी ने ज़ूम आईनी कहते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। हादी, छोड़े मुझे, वरना। बौखलाहट की वजह से वो अपने लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रही थी। वरना क्या? जल्दी बोलो। हानि, तुम्हारा वरना मुझे उकसा रहा है। हादी ने तो उंगली की मदद से उसकी थोड़ी को ऊंचा किया। वरना मैं चिल्लाऊंगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि हादी बामुश्किल सुन पाया। क्या बात कर रही हो तुम? चिल्लाओगी? ज़रा चिल्लाओ, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें। हादी ने हंसते हुए उसके गाल पे अपने लब रखे। हानि का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ हादी बासानी सुन सकता था। हादी, मैं सच में चिल्लाऊंगी, उसने फिर से धमकी दी। अभी तो कहा मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हादी ने उसके दूसरे गाल पे लब रखे। तभी हूर उसका भालू उठा के लॉन में आ गई। हानि यार, तुम कहाँ हो? तुम्हारा शाहजहान अकेले बोर हो रहा है।
حور کو آتے دیکھ کر ہادی نے فوراً ہانی کو چھوڑ دیا۔ ہانی جلدی سے حور کے ہاتھوں اپنے بھالو کو لے کر اندر بھاگ گئی۔ جب اپنے پیچھے اس نے ہادی کا بے ساختہ کہا سنا، ہانی کی فیلنگز بدلنے لگی تھیں۔ اب جب ہادی کے سامنے آتی تو ایک عجیب سی شرماہٹ اسے گھیر لیتی۔ ہر وقت ہادی کے بارے میں سوچنا اسے اچھا لگنے لگا۔ ہادی نے بھی اس کی چینجنگ بہت نوٹ کی تھی۔ اب بابا صاحب اس کے سامنے جب ہادی کے بارے میں کوئی بات کرتے تو اسے برا نہیں لگتا تھا۔ بابا صاحب ہادی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی، اپنی اس کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل جسے ہادی کے نام سے بھی چڑ تھی، آج وہ صرف ہادی کے بارے میں بات سننا چاہتی تھی۔ ہادی بھی اس بارے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ اب وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے تو وہ سمجھ جائے گی، بس اسی لیے ہادی موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ اور وہ شام کو گھر آیا تو ہانی کچن میں کھڑی اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ ہانی، مجھے بھوک لگی ہے۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور اس وقت یہی بہانہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے بات کریں۔ ہانی نے جواب دیا، آپ ماما سے کہیں، وہ آپ کو کچھ بنا دیں گی۔ ہانی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ہاں تم کیا بنا رہی ہو؟ نوڈلز بنا دو میرے لیے بھی۔ ہانی نے دن میں کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے اب اسے بھوک لگ رہی تھی اور اپنی بھوک دور کرنے کے لیے وہ اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کھا لیجئے، میں اپنے لیے اور بنا لوں گی۔ ہانی میڈم اور اپنے لیے بنائے گئے نوڈلز کی قربانی؟ دال میں کچھ تو کالا نہیں تھا، بلکہ پوری دال ہی کالی ہو چکی ہے۔ نہیں، یہ تم کھاؤ اور میرے لیے بنا کے میرے کمرے میں لے آنا۔ حکم دے کر وہ رکا نہیں بلکہ سیدھا ہی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کہانی کے اگلے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔